ایک اور اہم خبر دیں، طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی، سابق افغان آرمی چیف کی تصدیق۔ پاکستان پر حملہ آور دہشت گردوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ جنرل سمیع سادات کی جانب سے کہا گیا، طالبان پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ افغان طالبان بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ افغان طالبان کو بھارت سے مالی معاونت ملتی ہے۔ بھارتی مالی معاونت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے گروہوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ بھارتی فنڈز پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سابق افغان آرمی چیف کی جانب سے یہ بڑا بیان ہے، اہم بیان ہے، اور جو بھارت کا چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا گیا ہے۔ طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی، سابق افغان آرمی چیف کی تصدیق۔ پاکستان پر حملہ آور دہشت گردوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے، ایسا کہنا ہے جنرل سمیع سادات کا۔ طالبان پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ افغان طالبان بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ افغان طالبان کو بھارت سے مالی معاونت ملتی ہے۔ بھارتی مالی معاونت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے گروہوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ بھارتی فنڈز پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی، سابق افغان آرمی چیف کی تصدیق سامنے آئی ہے۔ پاکستان پر حملہ آور دہشت گردوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ تو اسی بارے میں بات کرنے کے لیے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب اور ساتھ ہی مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ عابد صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، اور اب پاکستان پر حملہ آور دہشت گردوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے، سابق آرمی چیف کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے افغانی، آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے یہ افغان نیشنل آرمی کے سابق چیف رہے ہیں۔ ان کے سامنے جب ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی اور افغان نیشنل آرمی کو فارملائز کیا جا رہا تھا تو ہی واز پارٹ آف دیٹ۔ پھر اس کے بعد جب افغان نیشنل آرمی میلٹ ڈاؤن ہوئی تو اگین ہی واز دیئر اینڈ دین ہی went out of the country, then he came back. ابھی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس وقت ان کی لوکیشن کدھر ہے۔ خیر اینی وے، یہ جو دیکھیے یہ جو کہا جانا کہ جی ان کو انڈیا کی جو ہے سپورٹ ہے، فائنینشیل سپورٹ ہے، خالی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، ہر طریقے سے سپورٹ ہے۔ جو ٹریننگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو انڈوکٹرینیٹ کرنے کے بعد ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، خبریں یہ ہیں کہ اس میں بھی فزیکلی وہاں پہ ان کی آرمڈ فورسز کے لوگ موجود ہیں، جو ان کی بلیک کیٹ اور ڈفرنٹ اور لوگ جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں، وہ ان کو ایون لانچنگ پیڈ تک لے کے آتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے آپ دیکھیں پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر جو ڈرون کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو پچھلے آپ اگر 2025 دیکھیے تو اس میں جتنے ڈرون استعمال ہوئے ہیں، اتنے آج کل ایک مہینے میں یا 2 مہینوں میں یا کوارٹر میں جو ڈرونز کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو اسمبل کیا جا رہا ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو فائنینشیل تو ہے ہی، جس طریقے سے پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل مینس کے تھرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کرپٹو کرنسی اور جو باقی چیزیں، تو ہر طرح سے حمایت ان کو حاصل ہے، فزیکل حمایت بھی حاصل ہے، مورل سپورٹ بھی ہے، فائنینشیل سپورٹ بھی ہے۔ تو اس کو اگر آپ کریں تو اس کو آپ حمایت نہیں کہتے، آپ اس کو کنائنس کہتے ہیں، اور آپ اس کو انوالومنٹ کہتے ہیں ڈائریکٹلی ہر طریقے سے ایک ملک کے اندر، کیونکہ وہ اس کو بالکل پراکسی کے طور پہ یوز کر رہا ہے۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو آپریشن سندور ہے وہ رکا نہیں، تو وہ یہاں پہ جاری ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ عابد صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا۔ مسعود صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ عابد صاحب جیسے کہ بات کر رہے تھے نا کہ یوں سابق افغان آرمی چیف کی جانب سے یہ بیان آنا، ہی واز اے پارٹ آف دا سسٹم، جب اس وقت کی ہائرنگ ہوا کرتی تھی، تو ایک پارٹ آف دا سسٹم رہتے ہوئے بندے کی جانب سے اس طرح کا بڑا بیان، تو یقینی طور پر پاکستان کے تو نیریٹو کی تائید ہوئی ہے۔ یہ تو سب کے سامنے ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ گیا، جو پاکستان بات کرتا رہا ہے وہ اب ثبوت کے سامنے، سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے امپورٹنٹ چیز ہے ہی پشتون ہے، کابل کا پشتون ہے، اور از ناٹ اگر کوئی یہ ہو سکتا تھا تاجک ہے، ازبک ہے، ہزارہ ہے، وہ نہیں ہے۔ تو ایک اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ لیکن ہارڈلی پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ ہے، یونائٹڈ کنگڈم کا، امریکہ سے پڑھا ہوا ہے، اور جرمنی سے، اور فوج میں اسی طرح رہا، اور فوج میں لاسٹ ہی جب کندہار کی جو کور ہے 215 کور کہتے ہیں، اس کو کمانڈ کیا تھا اگینسٹ جب طالبان کی وہاں سے بیٹل ہو رہی تھی۔ لیٹر رہی این ڈی ایس میں بھی گیا، پھر آرمی چیف بھی بنا، اور پھر ابھی جو ہے ہیز ایکٹنگ ہے، ابھی جو ہے کہ چیئرمین ہے افغانستان یونائٹڈ فرنٹ کو، اور ان کا کہنا یہ ہے ہی ول ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ کہ وہ کر کے افغانستان سے طالبان کی جان چھڑانے کی کوشش کرنا ہے، اور سبسیکوینٹلی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اب ان کا ایکنالج کرنا، کنفیس کرنا
وہ انڈورس کرتا ہے پاکستان کے سٹانس کو. پاکستان پچھلے 5 سال سے جب سے طالبان رجیم واپس آئی ہے ہم پاکستان یہی کہتے رہے, جس طرح ہم نے سرچ دیکھی دہشت گردی کی اس میں, اور جس طریقے سے اب انڈیا کی انوالومنٹ ہم نے دیکھی, پھر طالبان منسٹرز کا انڈیا کا وزٹ جانا, اور ریسنٹلی زراعت کے منسٹر کا کہنا کہ اور DNA is 1, وہ واضح طور پہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کس طریقے سے 1 to 1 ہے. پھر اوپر سے یہ ہے کہ پریویسلی جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی تو دیٹس وائی یہ سعادت سمیع یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 66 کیمپس تو افغانستان میں بنے ہوئے تھے اگینسٹ پاکستان, اور 21 انڈین راجستان میں تھے, دے ور اسپیسیفک ٹو پاکستان. اور ابھی بھی جو ہے کہ دیکھیں جہاں پہ ان کو فائنانسز آ رہے ہیں وہاں پہ آپریشنل پلاننگ انڈیا کر رہا ہے. ابھی بلوچستان میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس کو کنسیو تو انڈیا کرتا ہے کہ جو سائملٹینیسلی فتنہ الخوارج کا استعمال ہو رہا ہے, فتنہ ہندوستان کا استعمال ہو رہا ہے, اور دے وانٹڈ کہ یہاں پہ کیاس اینڈ کنفیوژن ہو, خوف کی فضا پیدا ہو, خبر بنے اور افراتفری ہو, اور تشدد کے طور پر لوگ اس کو پرتشدد حالات و واقعات ہو. تو اس کو انڈورس بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاس میں یونائٹڈ نیشن اینالیٹک سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم نے بھی اس کو کنفرم کیا, ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکہ نے ان کو کنفرم کیا جو انڈیا ہو رہا ہے. اور ویسے چک ہیگل تھے, بڑے فیمس ہیں, ہی واز سیکرٹری ڈیفنس تھے اوباما کے ساتھ, تو وہ ریکارڈ پہ ہی سیٹ کہ انڈیا از یوزنگ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ اگینسٹ پاکستان, اور انہوں نے کہا انڈیا از انوالو اگینسٹ کراس بارڈر ٹیررزم ان سائڈ پاکستان. پھر ریسنٹلی دیکھیے رشین فارن منسٹری نے بھی وہ کہا کہ یہ دہشت گردی افغانستان میں ہے تو تانے بانے پھر انڈیا سے ملتے ہیں. ایسیوں نے درست بات ہے کہ تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا سے ہی ملتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. کرنل صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی, جیسے کہ ابھی مسعود صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے خیال سے ایک تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے ہی, پاکستان شروع سے ہی اپنا یہ موقف پیش کرتا رہا ہے اور سالڈ سٹانس ہے پاکستان کا, لیکن اس وقت آپ کے خیال سے ایک افغان فوج کے سابق اعلیٰ عہدیدار کا یہ بیان سامنے آنا آپ کے خیال سے یہ بیان کو کتنا اہم بنا دیتا ہے؟ ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ایک انڈکمنٹ ہے, یہ تو ایک بیان حلفی ہے اور یہ تو اقرار جرم کا بیان ہے, کیونکہ وہ بندہ جو کہ افغان نیشنل آرمی کو کرتا رہا, جیسے وزیر صاحب بھی بتا رہے تھے, ڈفرینٹ پوزیشن پہ رہا تھا, جس کو ایکچولی ٹرین کیا گیا تھا افغان نیشنل آرمی کو, ایک ریفارمڈ آرمی کو انسٹال کرنے کے لیے افغانستان میں تھرو ڈفرینٹ فورسز فرام UK اینڈ USA اینڈ آل دوز پلیسز. تو اگر ایک ایسا بندہ جب یہ اقرار کر رہا ہے تو آئی تھنک یہ اب اس سے زیادہ تو کوئی آپ کو ایویڈنس نہیں چاہیے. اور پھر ابھی بھی یہ جو افغان نیشنل آرمی کے لوگ جو واپس اپنے وار لارڈ, کیونکہ افغان نیشنل آرمی جو تھی اس کو وار لارڈ فیڈ کیا کرتے تھے, وہ واپس چلے گئے ہیں. اگین ان میں وہی لوگ جو ان کے آفیسر تھے ڈفرینٹ اسٹیج کے اوپر تھے, کوئی کیپٹن تھا, کوئی میجر تھا, کرنل تھا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 5-6 مہینوں کے اندر وہ بھی ڈائریکٹلی یہاں پہ ان کے ساتھ جو آتے ہیں ٹیررسٹ, ان کے ساتھ ان میں سے کئی لوگ مارے گئے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ہیں جو کہ واپس کی گئی ہیں, اٹھا کے بھی لے گئے یا وہاں پہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ ایک فینومینا جو ہے یہ بہت ہی ویل کیلیبریٹڈ انڈیا نے یہ سارے کا سارا جو جب میلٹ ڈاؤن ہوا تو ایکچولی 2 چیزوں میں میلٹ ڈاؤن ہوا, افغان نیشنل آرمی میں اور وہ جو بہت سارا اکوپمنٹ چھوڑ گئے تھے, اور پلس جو یہ طالبان تھے یہ وہاں پہ چھوڑ گئے تھے. تو یہ تینوں چیزیں جو تھیں یہ انڈیا نے ان کی جو آپ کہہ لیجیے جو ڈایابولک اجیت ڈوبل صاحب ہیں انہوں نے یہ تینوں چیزیں قابو کر لی. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پہلے سے کام ہو رہا ہوگا, اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوگا. ایک نیٹ ورک آلریڈی تھا جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ انڈیا کے جو 16 کاؤنسلیٹ سے وہاں کام کرتے ہیں وہ 16 تو نہیں تھے لیکن 8 یا 7-8 ضرور تھے. آفیسرز تھے, ان کے ہیڈ کوارٹرز تھے جہاں سے ڈفرینٹ ریجنس میں وہ کام کرتے تھے. تو ایک بہت ایفرٹ کر کے پھر انہوں نے جس طریقے سے جو افغان عوام ہیں ان کے اندر پاکستان کے متعلق خدا نخواستہ دلوں میں نفرت کرنے کی کوشش کی. آخری ایڈ لگتے تھے جب وہاں پہ افغان نیشنل آرمی میں ریکروٹمنٹ ہوتی تھی کہ جوائن افغان نیشنل آرمی ٹو فائٹ پاکستان. تو وہ ایک بڑے عرصے سے یہ چیزیں تیار کی جا رہی تھی, اور اس کے آج اس کا جو کچھ ہو رہا تھا, جو پاکستان بھی کہہ رہا تھا, یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کی جا رہی تھی, پوری دنیا کو بتایا جا رہا تھا, کیونکہ پاکستان ایک ریشنل ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہے, اور پاکستان نے کبھی وہ روبیکون یا وہ جو انٹرنیشنل ریڈ لائنز ہیں وہ کراس نہیں کی, ابھی بھی نہیں کر رہا. ابھی بھی جو کل چین کے لیے اگر کوئی ٹارگیٹ ہٹ کرنا پڑتا ہے افغانستان کے اندر تو وہ صرف وہی ٹارگیٹ ہٹ کیا جاتا ہے جو کہ
تھریٹ پاکستان میں پروجیکٹ کر رہا ہے، اور اس میں ایک خیال رکھا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس بیس ہو، پریسیجن گائیڈڈ ہو، اور وہاں پہ کچھ سویلینس جو ہے ان کی کیجویلٹیز نہ ہو. تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اب اس سے زیادہ ایویڈنس انڈیا تو 3-4 لوگ جن کو وہ خود فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے 4 لوگوں کا، اس کے بعد پاکستان پہ الزام لگاتا ہے اور پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیتا ہے. تو یہ تو بہت ہی کنکریٹ ایویڈنس ہیں، جس کے ایک نہیں ہے، کئی واقعات ہیں، کئی ایویڈنسز ہیں. جیسے بھی بکیڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے، پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کے فورن آفس جو کنسرننگ ہے، رشیا لے لیجیے، چائنا لے لیجیے، تاجکستان لے لیں، ایران لے لیں، سب چیز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دے آر انوالوڈ، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہب بن گیا ٹیررزم کا. لیکن اگر ابھی بھی نہیں کوئی پوری دنیا کے لیے ہب بن گیا ٹیررزم کا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی عابد صاحب. اور مسعود صاحب، وہی عابد صاحب کی گفتگو سے ہی میں ایک لفظ اٹھاتی ہوں کہ یہ تو اقرار جرم ہے نا اب یہ بیان. تو آپ کیا کہیے گا مسعود صاحب کہ اب اس سے جو بھارت ہے اس کو مزید کتنی ہزیمت اٹھانا پڑے گی؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مودی کے حالیہ وزٹ میں کافی زیادہ جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے آلریڈی بھارت کو. جی ہاں، دیکھیں کہ لیکن جو مرضی ہو جائے، ان کا مقصد تو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے بائی آل مینز، جو بھی ہو. اور اس کے بعد وہ ڈیٹ ہیں، اور جس طریقے سے یہ جو پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے یا بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو یہ تو انڈیا والے دیکھیں فلی کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ ان پلاننگ تو انڈیا کی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح سائملٹینیس اٹیکس ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو ٹارگٹ کی سلیکشن ہوتی ہے، یا پاس میں آپ نے دیکھا جس طریقے سے ٹرین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، جعفر ایکسپریس کو، تو یہ سارے ہے. جس طرح سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، تصویریں ریلیز ہو رہی تھی، تو انڈیا تو پیچھے نہیں ہٹے گا. دیکھیں انڈیا کا الٹیمیٹ ایم تو یہی ہے، انڈیا کو اور افغانستان دونوں کو تو بلیٹ پاکستان کو انہوں نے جو سورن اسٹیٹ کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. سو دیئر فور دے ول میک آل دیئر ایفرٹس جو بھی ہیں کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرا. سو دے ہیو اے ہسٹری. اس میں ہم دیکھیں 1950 سے یہ واقعات انڈیا اور افغانستان مل کے پاکستان میں کر رہے ہیں، اور ہم تو افغانستان سے خیر کی توقع نہیں کر سکتے ہیں، تو انڈیا سے ہم کیا توقع کریں گے؟ سو دیئر فور دیکھیں پاکستان ول پروٹیکٹ اس نیشنل انٹرسٹ، اور پاکستان اس کے لیے جو آلریڈی کر رہا ہے غضب للحق جاری ہے along the border regions، اور جہاں پہ ضرورت پڑے گی ان سائڈ افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے. سملرلی آپریشن شعبان کا جاری ہے ان بلوچستان، اور باقی جو ایسٹ وائل فاٹا ہے وہاں پہ بھی آپریشن جاری ہے فتنہ الخوارج کے خلاف. تو پاکستان ول کنٹینیو، کیونکہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے ٹو پروٹیکٹ دی سیکورٹی آف اٹس سٹیزن. ایسا ہی ہے مسعود احمد صاحب، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، لیکن پاکستانی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب اور عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کا بے حد شکریہ.